کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری ماں کھڑی ہوئی ہے، یہ تو ابھی ایمان نہیں لائے، میرا ایمان لگا لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا، میرے لیے دنیا عذاب بن جائے گی، تو میں نہ گھبراؤ، یہ میری ماں ہے، اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب یہ دیکھا تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ، خیریت کا پتہ لگ گیا، اب تو کھانا پینا چاہیے تھا، کہا اس وقت تک میرے کھانا پینا منع ہے جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی حالت میں نہ دیکھوں۔ اب ان دو عورتوں کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اٹھے اور ابو بکر کو گلے لگایا، ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں۔ تو بھئی یہ دین قربانیوں کے بعد جو آواز لگتی ہے، اس لیے قربان دین کی بنیاد ہی اس قربانی پر ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات اور چاہتوں کو اللہ کے دین کے لیے تابع نہ کر دیں۔ تبعا لما جئت بہ، اللہ کا دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس لیے بھائی ہماری اس محنت میں اللہ کی ذات پر یقین اور جہاں حضور صلی اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے احکام پر یقین کہ ان سے کامیابی ملے گی، اور ساری چیزوں کے یقین کو دل سے نکالنا اور پھر اس کے لیے اپنی خواہشات اور چاہتوں کو چھوڑنا، خواہشات اور چاہتوں کو چھوڑنا، اور پھر دین کی محنت کے لیے تو اعلیٰ درجے کی قربانی کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام کہ جن کی دعوت انسانوں کی زندگی کے بدلنے کا اور قوموں کی تبدیلیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنتی تھی، وہ تو معصوم ہے، لیکن دعوت کے میدان میں ان کی ترقی کے لیے بھی انبیاء پر بہت سخت تکلیفیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول بنے اور مسلمانوں کے لشکر ملکوں میں گئے اور پہلے دعوت دو، اگر کلمہ قبول کر لیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر تم نے ان کو دین سکھانا ہے، اور پھر جتنے منافع اور جتنے عزتیں اللہ اسلام نے تمہیں دی وہ سب ان کے لیے، اور پھر جو اللہ کے اور دین کے جو احکام ہیں ان سب کے لیے۔ تو صحابہ کرام دین سے کسی کو لے کر میدانوں میں اترتے تھے، اور اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو ان کو جزیہ دینے پر آمادہ کرو کہ ہمارے ماتحت بن کر رہو اور بہت تھوڑا سا ہمیں جزیہ دیا کرو، ہم تمہاری جانوں اور مالوں کی اور عزتوں کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے جو ہے ہم اپنے مسلمانوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور مقصود یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اس دین کی زندگی کو سیکھیں۔ تو جاتے ہی دعوت، اور اس کو قبول نہ کریں تو پھر جزیہ اور پھر لڑائی، اگر مہلت مانگے تو 3 دن کی مہلت ہے میدانوں میں اترنے کے بعد، اور اگر اس کو بھی نہیں مانتے تھے تو گویا یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تب پھر تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی، ہتھیار نہ ہونے کے برابر، اور فقر و فاقے کے وجہ جسم ان کے بہت کمزور، لیکن ہمت کے وہ پہاڑ اور ایمان ان کے دلوں میں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ کہ میدان اتنی دیر میں فتح ہو جاتا تھا جتنی دیر میں جانور گائے بھینس اور اونٹی کا دودھ دوہنے والا جب وہ دودھ چڑھا دیتی ہے تو 5-10 منٹ کے لیے وہ سہلاتا ہے، فوا کا ناقٹن اس کو کہا جاتا ہے، تو اتنی دیر میں اللہ ملک کو فتح کرا دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ خیبر سے لوٹے تو ایک بیچ میں یہود کی بستی آئی اور ان سے سامنا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ 5 نمازیں وہاں پڑھی، ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ وہ تو جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، اور جنگ کے لیے آمادہ ہوئے تو اس زمانے میں جنگ کے لیے پہلے مبارزت ہوتی تھی کہ ایک لشکر سے پہلے ایک پہلوان نکلتا تھا کہ پہلا اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے، اور پھر دشمن کے فوج سے ایک آدمی نکلتا، دونوں میں لڑائی ہوتی۔ 12 دفعہ مبارزت ہوئی، 12 دفعہ مسلمانوں میں سے نکلے اور کافروں کی طرف سے آئے اور ان کو شکست ہوئی۔ 17 دفعہ دعوت دی ہے ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شاید یہ ہدایت پر آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ امت کو کام عطا فرمایا، اور ہر کلمہ کو مرد اور عورت اس کام کو کرنے والے مہاجرین
مہاجرین اور انصار جب مکہ مدینہ منورہ میں آ گئے، انصار کی حالت بھی فقر و فاقے والی، یہودیوں اور کافروں کے قرضے ہونے پر، اور پھر مہاجرین کا خرچہ بھی ان پر آیا، آنے والے وفود کی مہمان نوازی بھی انصار کے ذمے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کو دنیا میں لگنے کی اجازت دی جائے، لیکن 10 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 100 سفر کروائے، اللہ کا پیغام لے کر وہ نکلے، چھوٹے اور بڑے 100 سفر۔ اور صحابہ کے سفر کوئی گھنٹوں کے نہیں ہوتے تھے، دنوں سے لے کر ہفتوں اور مہینوں تک ہوتے تھے۔ تو یہ دیکھیں صحابہ کا اکثر وقت کہاں گزرا ہے، میدانوں میں گزرا ہے، اور واپس آ کر صحابہ دنیا میں لگ جائیں، ایسی بات نہیں۔ وہ تو فرماتے ہیں ایک دفعہ انصار مدینہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو اسلام پھیل چکا اور ہر جنگ میں ہم شریک ہوئے، ہمارا خون بہا میدانوں میں، اور اب تو دین پھیل چکا، تو تھوڑی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں کہ مسلسل محنت کرتے ہوئے یہ باغات کا خیال ہم نے نہیں رکھا، تو تھوڑی سی اجازت دے دیں، تھوڑا سا وقت کہ ہم باغات کو بھی دیکھ لیں۔ تو ابھی یہ حضور کے خدمت میں پہنچے نہیں تھے کہ اللہ نے آیت اتار دی، اے نبی آپ ایمان والوں کو بتاؤ کہ اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے رہو اور ان کو خرچ کرتے رہو، اور حضور سے اپنی دکانوں، تجارتوں اور زراعتوں میں ٹھہرنے کی اجازت لے کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔